اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا تھا اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ ہم کتنے اندازہ لگانے والے اور کس طرح بہترین انداز میں تم کو بنانے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید احسانات کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا زندوں اور مردوں کے لیے. یعنی زمین کو ہم نے ایسی بنایا کہ وہ زمین تمہارے زندوں کو بھی اپنے اوپر جگہ دیتی ہے اور زندہ لوگوں کی ضروریات کو بھی پورا کر دیتی ہے. زندہ آدمی زمین میں رہتا ہے، رہ سکتا ہے. زمین کو اتنا بالکل سخت بھی نہیں بنایا کہ کھود نہ سکے اور زمین کو اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ اندر چلا جائے. بعض جگہ کہ بھائی یہاں آگے مت جاؤ، کیا ہوا اندر گھس جاؤ گے، تو اس طرح کا ہوتا ہے جہاں ندی وغیرہ کا پانی بھرا رہتا ہے اور یہ کہ بھائی اندر جاؤ گے تو سیدھے اندر چلے جاؤ گے. تو پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا، ورنہ کیسے ہم اوپر پہ چلتے پھرتے، کیسے ہم اس پر زندگی گزارتے. اور اتنا پتھروں کی طرح بالکل سخت بھی نہیں بنایا، ورنہ مکانات وغیرہ ہم کیسے تعمیر کرتے اور اس پر ہم دوسرے اپنے کام کھیتی باڑی کیسے اگاتے. چونکہ ہمارا کھانا پینا وغیرہ سب زمین سے تعلق رکھتا ہے، اسی زمین کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے. اگر پتھریلی ساری زمین ہوتی تو ہم کھانا پینا وغیرہ یہ پھل فروٹ ساری چیزیں جو کھا رہے ہیں، گیہوں کھا رہے، اناج کھا رہے، غلہ، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی. تو یہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر کہ زمین کو ہمارے موافق بنایا کہ زندہ لوگ بھی اندر چلتے پھرتے ہیں، رہتے ہیں. ہم عالیشان گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں. تو یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زندوں کو بھی اس اپنے اندر سمیٹ لے ہوئے ایسی زمین کو بنایا. اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ مردوں کو بھی سمیٹ لے ہوئے. یعنی مردہ بھی اگر زمین میں ہے تو فوراً دفن کر کے اندر ڈال دیا تو گل سڑ کے مٹی بن جائے گا. کتنے جانور بھی مر جاتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنی مخلوقات ہے زمین میں، سب اگر ایسی کی ویسی پڑی رہتی باہر اور بدبو کو پھیلاتی تو زندگی میں یہاں ہمیں دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا. بدبو پھیل جاتی، ہم جی نہ سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا آہستہ آہستہ وہ جذب کر لیتی ہے ہر چیز کو. اور زمین میں اگر کسی چیز کو دفن کر دیا باہر بدبو بھی نہیں آئے گی اور اندر سے وہ پورا کا پورا سمیٹ لے گی، اس کو پورا کا پورا چوس لے گی. اور ایک وقت کے بعد دیکھو گے تو اندر قبر کے بعد قبر کھدتے ہیں، اندر سے ہڈیاں نکلتی ہے لیکن کوئی بدبو نہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے، یعنی گویا ہم کو دیکھتے ہوئے کہ میرے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ بندوں ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس نے زمین کو بھی ہمارے لائق اسی طرح پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے جمع کرنے والا اور سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں اور مردوں سب کے لیے. گویا زندہ بھی اس میں، مردہ بھی اس میں، اور ایک وقت آئے گا تو پھر دوبارہ ہم اسی زمین سے تم کو دوبارہ زندہ بھی کر دیں گے اور دوبارہ زندہ کر کے اسی زمین پر کھڑے کر دیں گے. سب کو میدان محشر قائم ہو جائے گا اور سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. تو گویا اس پر بھی ہم قادر ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس میں بھاری بھرکم بوجھ رکھ دیے، پہاڑ رکھ دیے، بڑے بھاری بھرکم پہاڑ جتنا باہر ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اندر ہوتا ہے. اور بہت سارے پہاڑوں کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے پہاڑوں کے اندر طرح طرح کی قیمتی چیزیں مل جاتی ہے، اور انہی پہاڑوں کے اندر اپنے اندر پانی بھی سمیٹے ہوئے رکھتے ہیں. بہت ساری ندیاں پہاڑوں میں سے بہتی ہے اور نکلتی ہے. یہ پہاڑوں کے بہت سارے فوائد. زمین پانی پر تو حرکت نہ کرے اس لیے پہاڑوں کو گاڑ کر گویا کیلے گاڑ دی، ورنہ تھوڑا سا زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی حکم دیتے ہیں کہ بھائی تھوڑی ہلاؤ زمین کو، کہ حرکت کر. کروڑوں کے بنگلے، بڑے بڑی بلڈنگیں، سارا تہس نہس ہو جاتا ہے.
بڑی سے بڑی سپر پاور سمجھنے والی طاقت اور وہ ملک کچھ نہیں کر پاتا. امریکہ میں زلزلہ آ گیا، فلانی جگہ میں زلزلہ آ گیا، چائنا میں زلزلہ آ گیا، انڈیا میں زلزلہ آ گیا، اتنا نقصان، تباہی، بربادی، کچھ نہیں کر سکے. سارا سائنس فیل، ساری ٹیکنالوجیاں فیل. تو اس طرح زمین تو حرکت کرتی ہی رہتی، جیسے کشتی پانی پر ہوتی ہے تو حرکت کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ کر زمین کو فیٹ کر دیا تاکہ وہ ہر وقت حرکت نہ کرتی رہے، ورنہ ہم زندگی کیسے گزارتے اوپر. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، جس علاقے میں جس جگہ میں حکم آتا ہے اسی جگہ میں زمین حرکت کر کے دکھاتی ہے کہ بھائی زلزلہ آ گیا. اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو حکم دیں گے، پوری زمین میں زلزلہ آ جائے، وہ قیامت کا زلزلہ. تو گویا پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کو فٹ کرنے والے بھی وہی اور اس زمین کو حرکت کروانے والے بھی وہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلاتے اور بتلاتے ہیں کہ اس زمین کے اندر کیا ہم نے بھاری بھرکم پہاڑوں کو نہیں رکھ دیا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پیاس بجھانے والا پانی نہیں پلایا ہم نے تم کو، پانی پلایا تم کو. یعنی گویا اسی زمین سے کھودو اور کھود کر اندر سے پانی نکلتا ہے. کتنے اللہ تعالیٰ نے احسانات یہ زمین کے ذریعے سے ہم پر، کھانا پینا ساری چیزیں، پانی بھی اسی سے. یعنی گویا زمین اگر اس طرح کی نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن، قیامت کے دن، فیصلے کے دن، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے. انطلقوا، انہیں کہا جائے گا کہ چلو، الی ما کنتم تکذبون، اس کی طرف، اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. چلو آج دیکھ لو اپنی نظروں سے، بلکہ بھگت لو، چلو عذاب کی طرف. قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا اور اولین اور آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے تو وہاں نیک لوگ جو ہوں گے، دیندار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور دوسرے جو ہوں گے مجرمین، ظالمین، کافر، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی ایک صاحبان قائم کریں گے. اس کا یہاں تذکرہ ہے. انطلقوا، تم چلو، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے، مجرمین کو، کافروں کو، ظالموں کو فرمائیں گے تم چلو. کہاں؟ الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسے صاحبان کی طرف جو 3 گوشوں والا ہے. تم کو بھی ایک صاحبان ملے گا جس کے نیچے تم کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ صاحبان کیسا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ وہ ایک کالا دھواں ہوگا، کالا آگ کا دھواں ہوگا، اور وہ اتنا زیادہ گہرا ہوگا کہ، اور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ پھر 3 حصوں میں بٹ جائے گا. تو یہ 3 گوشوں والے صاحبان کی طرف تو اس سے وہی سخت کالا دھواں مراد ہے. ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یہ نہ تو سائے کا فائدہ دے گا. یعنی اس صاحبان کے نیچے تم سمجھتے ہو کہ چلو ان کو عرش کا سایہ مل گیا تو ہم کو بھی چھایا ملے گا، نہیں، کوئی چھائے کا فائدہ نہیں دے گا. ولا یغنی من اللہب، اور یہ آگ سے بھی اور تپش سے بھی، گرمی سے بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو گویا ایسا ہوگا، بلکہ اس میں کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا. انہا ترمی بشرر کالقصر، یقیناً وہ پھینک رہا ہوگا محلوں کے مانند چنگاریاں. یعنی گویا اوپر سے ڈبل عذاب، سورج کی تپش، اور وہ تو عذاب ہوگا، ساتھ میں یہ صاحبان کا یہ دوسرا عذاب. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہے، اس طرح وہ چنگاریاں آ رہی ہوگی.
سوال ہوتا ہے تو آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چنگاریاں بڑے محلوں کے مانند، کل قصر کے معنی محل، تو یہ محل کے مانند ہوگی. بڑا محل جو ہوتا ہے تو ایسے محل جیسی ہوگی، محلوں والی، محل بڑا تو ایسے محل جیسی چنگاریوں کو پھینکیں گے. اور یہاں پر تو فرمایا کہ وہ اونٹ جیسے کہ دیکھنے میں کیسے دکھیں گے؟ پیلے اونٹ. تو اونٹ تو چھوٹا ہوتا ہے اور محل بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ بھائی دونوں میں ظاہر میں دیکھے تو عجیب لگتا ہے، تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صاحبان بہت اوپر ہوگا، اور اوپر سے جب کوئی آگ کی چنگاری نکلتی ہے نا تو وہ بڑی ہوتی ہے، آہستہ 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 نیچے آتی ہے، وہاں تک چھوٹی ہو جاتی ہے. تو گویا اوپر سے تو چنگاری اس صاحبان سے نکلے گی، وہ چنگاری تو بڑے محل کی طرح ہوگی، لیکن نیچے آتے 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 ان لوگوں پر جو گرے گی وہ پیلے اونٹ کے موافق ہو جائے گی، اور اونٹ کے جتنے قد کی وہ ان کے اوپر چنگاری آگ کا انگارہ گویا گرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے ایسے عذاب سے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو کہ چلو یہ عذاب کی طرف، اور یہ ایسا عذاب، اور اس میں کھڑا کر کے پھر فرمائیں گے هَذَا یوم الفصل، یہی فیصلے کا دن ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ ایسا دن ہے کہ جس میں وہ بات نہیں کر پائیں گے، بول نہیں پائیں گے. آج کل کچھ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، فوراً زبان چالو کر دیتی ہے. اس دن سٹاپ ہو جائے گا، بولنے کی بھی طاقت نہیں، کیونکہ یہ زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا بھی وہی، اور وہ جب چاہے زبان کی طاقت کو چھین لے. بہت سے اچانک کیا ہو گیا، لکوا مار گیا، بول بھی نہیں سکتا. کیا ہو گیا؟ ابھی تو چلتے پھرتے تھے، بھائی اچانک ایک دم سے بیمار ہوئے نا، بولنا بند ہو گیا. تو یہ بولنے کی طاقت دینے والا وہ بھی وہی ہے. کب جا کر ہماری زبان کی اور بولنے کی طاقت چھین لے، وہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس دن وہ بات نہیں کر پائیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کرے کہ ہمارے ایسا تھا. عذر کی کوئی گنجائش ہی نہیں. دنیا میں تمہیں بھیج دیا تھا، دنیا میں دعوت تمہارے پاس پہنچ گئی تھی، دنیا کے اندر پیغمبروں کو ہم نے بھیج دیا تھا، دنیا کے اندر پیغمبروں کے بعد علماء کرام وغیرہ بزرگان دین وغیرہ کے ذریعے دین پہنچ رہا تھا. اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی عذر نہیں کر پائیں گے، اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر کرے. اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہی فیصلے کا دن ہے. جس کو تم جھٹلاتے تھے دیکھ لو یہی فیصلے کا دن ہے. یہی عذاب جو تم پر ہو رہا ہے یہ فیصلہ ہے، گویا فیصلے کا دن ہے. جمعناکم، اس فیصلے کے دن میں ہم تم کو بھی جمع کریں گے، والاولین، اور پہلوں کو بھی جمع کریں گے. یعنی گویا آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان، سارے کے سارے وہ لوگ اس دن میں جمع ہوں گے، اور جیسے اعمال کیے ہوں گے اسی کے مطابق تمہارے سامنے فیصلہ ہوگا. بدلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، تو فیصلہ اسی طرح کا ملے گا، انعام بھی اسی طرح کا ملے گا جیسے تم نے اعمال کیے ہوں گے. اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا انعام ملے گا، برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، یہ چال بازیاں کرنے والے، ذرا سی بات پر دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے چال بازیاں کرنے والے، اور دین کو مٹانے کے لیے چال بازیاں کرنے والے، چال کھیلنے والے، خود ہی جرم کرنا اور خود ہی پھر الزام لگانا مسلمانوں پر، اس طرح چال بازی کر کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ،
آج تمہارے پاس کوئی داؤ ہو تو چلاؤ، چال بازی ہو تو چال بازی چلاؤ، چلو میں دیکھتا ہوں. کوئی نہیں کر پائے گا، وہاں کسی کی نہیں چلے گی. تو یہ اللہ رب العالمین چیلنج دیں گے اس دن، چلاؤ چلو داؤ تمہارا، تمہاری چال بازی چلاؤ، کوئی کچھ بھی نہیں چلے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا سخت فیصلے کا دن ہوگا. اس دن کسی کی کوئی چال بازی یا کچھ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی کتنی کتنی ہماری نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف نعمتوں کو بتلاتے ہیں، ایک طرف نیک لوگوں پر احسانات کو بتلاتے ہیں، ایک طرف نیک اور برے سب کے لیے دنیا میں جو احسان کیے ان کو بتلاتے ہیں، نیک لوگوں کے انعامات کو بتلاتے ہیں، اور ایک طرف برے لوگوں کے عذاب کو بتلاتے ہیں. ہر طرح سے کہ کچھ کسی بھی طرح سے میرے بندوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ بات کو سمجھ کر راہ راست پر آ جائے، صحیح دین پر چلنے والے بن جائے، میرے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارنے والے بن جائے. میرے نبیوں کے ذریعے سے میں نے جو میرا طریقہ بتلایا اس کے اوپر وہ آ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے. کتنے الگ الگ انداز سے اللہ رب العالمین، ہمارا پیارا اللہ، ہمارا پیارا رب ہمیں سمجھا رہا ہے. اس کے باوجود اگر ہم اپنے دل پر نہ لیوے، اس کے باوجود اگر ہم اس کو اپنے من پر نہ لیوے اور دل پر نہ لے کر اس کے مطابق زندگی نہ بنائیں تو ہم سے برا اور کون ہو سکتا ہے. کتنی یہ خطرناک چیز ہے کہ جب ہمارا پیدا کرنے والا پالن ہار، وہ ہمارا رب، وہ ہمیں الگ الگ انداز سے، اتنی بہترین انداز سے، کبھی محبت بھرے انداز میں، کبھی ڈر دکھا کر سمجھا رہا ہے، پھر بھی اگر ہم دل میں بات نہ اتارے اور نہ سمجھے اور نہ سنبھلے اور اپنی زندگی کو نہ بدلے، اپنے اعمال کو نہ سدھارے تو یہ کتنی بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.